اب آپ اس مبارک سلسلے کا 12واں حلقہ سماعت فرمائیں۔ تو یہ بھی طعن ہے میرے آقا سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف کہ بھی آپ کو حضور پاک نے اپنی زندگی میں کہیں امیر بنا کے نہیں بھیجا، کہیں آپ کی ولایت نہیں بنائی، کہیں آپ کو کسی سریے کا سردار نہیں بنایا، کوئی امور جو ہیں دین کے آپ کو تفویض نہیں فرمائے، تو وہ یکدم وفات رسول کے بعد اتنا بڑا مقام کہ حضور کے خلیفہ بن جائے۔ تو اب اس پہ غور کریں تو یہ بھی سراسر جھوٹ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو دین میں امیر بنا دیا ہو پھر دنیا کی کیا حیثیت ہے؟ ایک ٹھنڈی سی بات سے دین مقدم ہوتا ہے یا دنیا مقدم ہوتی ہے؟ دنیاوی امور تو کچھ بھی نہیں، اصل تو دین ہے۔ تو اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے استدلال کیا تھا، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے بھی استدلال کیا تھا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا کہ ما حدثکم ابن مسعود فصدقوہ، حضرت ابن مسعود جو بات کرے نا اس کو سچا سمجھو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اتنا بڑا آدمی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو وہ بات کرے اس کو سچا سمجھا کرو۔ تو محدثین نے یہی وہ نقطہ لکھا ہے کہ اصل اشارہ تھا خلافت ابی بکر کے پاس، کیونکہ اسی حدیث میں پہلا جو لفظ ہے وہ ہے کہ اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر وعمر واہتدوا بہدیہم عمار، یعنی حدیث کے اول لفظ جو ہے اس میں یہی ہے کہ اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر وعمر، میرے بعد اگر اقتدا کرنی ہے تو ابی بکر و عمر کی کرو، واہتدوا بہدی عمار، حضرت عمار کی سیرت اور طریقے کو اختیار کرو۔ اور اسی حدیث کے آخر میں ہے کہ ما حدثکم ابن ام عبد، ابن ام عبد سے مراد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فصدقوہ، اور جو بات عبداللہ ابن مسعود کریں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کو سچا سمجھو، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہی استدلال کیا تھا کہ من اختارہ رسول اللہ اماما لدیننا، اور ایک لفظ ہے من رضیہ لدیننا فاذن کیف لا نرضى فی دنیانا، جس کو اللہ کے نبی نے ہمارے دین کے لیے چن لیا، اپنے مصلی پہ کھڑا کر کے امام بنا دیا ہو، اس کو ہم اپنی دنیا کے معاملے میں امام کیسے نہ بنائیں؟ تو اللہ کے نبی نے پہلے اشارہ کر دیا تھا کہ جو عبداللہ ابن مسعود کہے اس کی بات کو سچا مانے۔ تو اس سے بڑی بات کوئی ہے کہ اپنے مصلی پہ حضور کھڑا کر دیں، اور یہ اتنا بڑا مقام ہے کہ حضرت علی جیسا قریبی آدمی ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا تو حضرت علی پہ بھی ایمان ہے، اس کو بھی یہ مقام نہیں ملا کہ حضور نے اپنی زندگی میں مصلی پہ کھڑا کیا ہو۔ یہ مقام اگر ملا ہے تو صرف سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا۔ ایک نمبر دو کہ جب اپنا جنگ احد میں مسلمانوں کو ہزیمت ہو گئی، شکست ہو گئی، بہت بڑا ابتلا آ گیا، 70 صحابہ شہید ہو گئے، میرے محبوب دو جہاں کے دندان مبارک شہید ہو گئے، خود نے آپ کے رخسار مبارک کو شہید کر دیا، اتنا بڑا امتحان گزرا ہے۔ اس کے بعد جب قریش چلے گئے، واپس راستے میں پہنچے تو ایک مقام پہ جا کے انہوں نے پڑاؤ ڈالا، ذرا سانس لینے کے لیے بھی قافلہ تھکا ہوا ہے اور جنگ جیت کے بڑی خوشی میں جا رہے ہیں۔ تو وہاں جب قافلہ روکا تو رات کو غور کیا، ابو سفیان قیادت کر رہا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا مکہ شریف سے 450 کلومیٹر فوجیں لے کے ہم نے مدینے پہ چڑھائی کی، اچھا پھر مسلمانوں کو ہم غالب بھی آ گئے اور پھر چھوڑ کے واپس آ گئے مدینے شریف پہ، تو ہم نے قبضہ ہی نہیں کیا، فائدہ کیا ہوا جنگ کرنے کا، لے کیا جا رہے ہیں؟ اب ابو سفیان کو کرائی سکا کیا کیا ہم نے کہا باقی رہ گئے، ان کے بندے مارے گئے، ہمارے بھی تو بدر میں مارے گئے۔ بات تو تب تھی کہ اتنی دور سے ہم اسی لیے گئے تھے کہ ہمیشہ کے لیے نعوذ باللہ اسلام کو ختم کر دیں، مدینہ منورہ پہ قبضہ کر دیں اور پورا ہمارا تسلط ہو جائے۔ وہ تو ہمارے خیال میں بھی نہیں، ہم تو خوشی کے ہمارے جیسے مسلمان بھیڑ کے واپس آ رہے ہیں، چلو دوبارہ حملہ کرو مدینے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ ابو سفیان جو ہے فلاں مقام پہ پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے اور دوبارہ مدینے پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، یعنی اس نازک مقام پر کہ مسلمانوں کو شکست ہو چکی ہے، سیدنا حمزہ جیسے بدل جلیل شہید ہو چکے ہیں، اس وقت جو دستہ بھیجا ہے حضور نے اس کا امیر حضرت ابو بکر کو بنایا۔ آپ نے فرمایا ابو بکر فوراً دستہ لے کے ابو سفیان کے مقابلے پہ نکلو اور میں کمک لے کے آ رہا ہوں۔ تو اس وقت امیر اس مشکل مقام، بات دیکھیں کہ کتنا مقام ہے کہ فوجی شکست کھائی، جب شکست ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ پھر فوج کا مورال کتنا ڈاؤن ہو جاتا ہے، اور جب فتح ہو تو پھر کتنا اپ ہو جاتا ہے۔ تو اب اس حالت میں یعنی اگر وہ اس دور میں زخم کھانے کے بعد زخمی اور زخم خوردہ فوج کو لے کے ابو سفیان کا مقابلہ کر سکتا ہے تو ابو بکر، آپ نے فرمایا حضرت ابو بکر کو امیر بنا کے بھیجا۔ تو یہ کون کہتا ہے کہ حضرت ابو بکر کو آپ نے زندگی میں امیر نہیں بنایا؟ یہ تو آپ نے اپنی زندگی میں امیر بنایا۔ ایک نمبر 2 یاد رکھیں کہ جب اللہ نے حج فرض کر دیا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن پاک میں فرضیت حج کے بارے میں احکام نازل ہو گئے، اور یہ سنہ 9 ہجری 9 ہجری میں، تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حج کا اگر امیر بنایا تو سیدنا ابو بکر کو بنایا۔ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر تم امیر الحج ہو، تم صحابہ کا قافلہ لے کے حج پہ جاؤ اور حج کرو، اور اس کے بعد جو ہے سارے انتظامات مکمل کر لیں تاکہ اس کے بعد آنے والا سال جو ہے اس میں اللہ کے نبی حج کریں۔ اب رہی یہ بات کہ وہ یہاں سے استدلال پکڑتے ہیں کہ دیکھو جی چلو، وہ کہتے ہیں ہم مان لیں کہ حضرت علی حضرت ابو بکر بھی گئے تھے، لیکن اعلان برات تو علی نے کیا ہے، وہ تو ابو بکر نے نہیں کیا۔ اعلان برات عن المشرکین یعنی شرک سے، مشرکین سے برات کا جو اعلان ہے تو وہ تو حضرت علی نے کیا ہے۔ تو بات سمجھیں، ہمارا تو ایمان ہے جیسے سیدنا صدیق کے ہم غلام، اسی طرح حضرت حیدر کرار کے ہم غلام، حضرت علی المرتضیٰ کے ہم غلام۔ اصل بات یہ ہے کہ جب ابو بکر روانہ ہو گئے تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیات برات اتری بعد میں ہیں۔ تو اب جب آیات ہی بعد میں اتری ہیں، وہ تو حکم ہی بعد میں آیا ہے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ اس دور میں زمانہ جاہلیت میں یہ قاعدہ تھا کہ جب کوئی معاہدہ کرنا ہو بڑا تو بادشاہ خود کرے، اگر معاہدے کے توڑنے کا اعلان کرنا ہے تو بادشاہ خود کرے، یا پھر نائب وہ ہو جو اس کا رشتہ دار بھی ہو۔ اگر رشتہ دار نہ ہو تو اس کی نیابت نہیں مانتے تھے زمانہ جاہلیت میں لوگ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں یہ تأمل فرمایا، حضرت علی کو بلایا کہ تم چلے جاؤ، امیر حج تو ابو بکر ہی رہیں گے، لیکن اعلان برات تم کر دو مل کے ابو بکر کے ساتھ، تاکہ کل کو مشرکین مکہ یہ نہ کہہ سکیں کہ جی اتنا بڑا حکم تھا کہ مشرک پلید ہیں، مکے سے نکال دو، بلد الامین سے نکال دو، حرم سے نکال دو۔ یا تو حضور خود اعلان فرماتے یا حضور کا کوئی قریبی اعلان فرماتا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ تو یوں ہے کہ آپ نے بیٹی دی، ورنہ خاندانی نسب میں جو قرابت حضرت علی کو ہے وہ تو کسی کو حاصل نہیں۔ تو اب جناب وہ آیات برات کا حکم لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روانہ ہوئے۔ ابھی راستے میں ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ کو اطلاع دی گئی کہ حضرت علی آ گئے۔ آپ نے فرمایا میرے خیمے میں لے آؤ۔ حضرت علی تشریف لے آئے تو سب سے پہلی بات ہی حضرت صدیق نے یہ پوچھی، کیونکہ حضرت صدیق حیران ہو گئے نا کہ 2 ذمہ دار آدمیوں کو بوقت حضور کیوں بھیجیں، پہلے مجھے بھیج دیا، اب حضرت علی کو بھی بھیج دیا۔ تو فوراً پہلا سوال یہی کیا کہ امیر اما امور، کہ حضرت علی کیا آپ کو اللہ کے نبی نے امیر بنا کے بھیجا ہے یا مامور بنا، میرے تابع بنا کے بھیجا ہے، تاکہ اگر آپ امیر ہیں تو اہلاً و سہلاً میں آپ کے تابع رہوں؟ کوئی بات نہیں، جس کو اللہ کا نبی امیر بنا دے اہلاً و سہلاً۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ مامور یا خلیفۃ رسول اللہ یا ابی بکر صدیق. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں مامور ہوں، میں آپ کے تابع بن کے آیا ہوں، میں امیر بن کے نہیں آیا. اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا ہے کہ میں اعلان کر دوں کہ اللہ یحج بعد العام مشرک و اللہ یطوف بالبیت عریان، کہ اس سال کے بعد خبردار کوئی مشرک حج نہیں کرے گا اور نہ کوئی کافر، کوئی بندہ اللہ کے گھر کا عریاں بغیر کپڑوں کے طواف کرے گا. یہ اعلان براز کرنا ہے، اور اس میں سارے اللہ نے احکام دیے ہیں کہ مطلقاً تو مشرکین کو 4 مہینے کی مہلت دے دو، لیکن وہ لوگ جن کے ساتھ تمہارا کوئی عہد ہے، معاہدہ ہے، تو جب تک معاہدے کی مدت ہے اس وقت تک وہ حرم میں رہ سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کو بھی حرم سے نکال دیا جائے گا. اور جن کو 4 مہینے کی مہلت دی ہے فیضن سلخ الاشہر الحرم فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، اگر 4 مہینے کے بعد بھی وہ مشرک نہ نکلے تو پھر ان کے ساتھ قتال کرو. اور اس کے بعد فرمایا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، کہ صدیق میں تو یہ اعلان کرنے کے لیے آیا ہوں. حضرت ابو بکر نے فرمایا اہلا وسہلا، تو تمام کتابوں میں موجود ہے حضرت ابو بکر امیر رہے، حضرت علی مامور رہے، اور حضرت علی نے باقاعدہ مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، ہر جگہ سوق میں، مکے میں، حرم میں، ہر جگہ جا کے اعلان کیا اور برات کا اعلان کیا کہ مشرکین سے ہماری کلی برات ہے. اور یہ بھی اعلان کر دیا کہ اللہ یحج بعد العام مشرک، خبردار اب اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے. وَأَلَّا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ، اور خبردار ہو اب اللہ کے گھر کا کوئی عریاں طواف نہیں کرے. اچھا، اب یہ دیکھیں کہ باقاعدہ حدیث میں موجود ہے کہ جب اعلان کرنے کے لیے نکلتے تو حضرت ابو بکر، حضرت علی اور حضرت ابی ہریرہ بھی ساتھ ہوتے تھے، اور کتابوں میں باقاعدہ روایات میں لکھا ہوا وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اعلان کرتے کرتے تھک جاتے تو اس کے بعد اعلان حضرت ابو بکر کرتے، اور اگر حضرت ابو بکر بھی تھک جاتے تو پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اعلان کرتے. اس میں کیا جھگڑا ہے؟ تو حضور نے اپنی زندگی میں انہیں امیر بنایا. یہ کون کہتا ہے کہ آپ کو امیر نہیں بنایا؟ یعنی اپنے مسلح پہ بھی کھڑا کیا، اور حج میں بھی آپ کو امیر بنایا، اور ابو سفیان کے مقابلے پر جب آپ نے سریہ بھیجا اس میں بھی امیر بنایا، اور بنی عوف پہ جب حملے کے لیے بھیجا تو وہاں بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کے بھیجا گیا. تو یہ اعتراض کرنا کہ حضور نے ان کو اپنی زندگی میں امیر نہیں بنایا، یہ تو بالکل ایک ایسا اعتراض ہے کہ جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ یہ تو دنیا کی کسی انصاف پسند کتابوں میں دیکھ لے، یعنی سیرت صدیق میں تو ہر جگہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ نہیں بلکہ کئی مقام پہ امیر بنایا. یہ نہیں کہ آپ نے امیر نہیں بنایا، آپ تو بالکل کئی مقام پہ امیر بنا دیا. اب اسی طرح ایک اور تان کرتے ہیں سیدنا ابو بکر پہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ. وہ تان یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں جی کہ حضور پاک نے تو اپنے بعد خلیفہ نہیں بنایا، یعنی حضور پاک نے اپنے خلیفے کے بارے میں حکم نہیں دیا، لیکن حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کا نام لے کے خلیفہ بنا دیا تو حضور کی مخالفت کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو توڑ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک نے تو اپنا خلیفہ معین نہیں فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر خلیفہ ہوں گے، لیکن حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو کیسے خلیفہ بنا دیا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کی. ایک دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات پہ بنا کے امیر بنا کے بھیجا تھا، اس کے بعد آپ کو معزول کر دیا. تو جس کو اللہ کے نبی نے ایک چھوٹے عہدے سے معزول کر دیا ہو اس کو ابو بکر نے پوری امت کے لیے خلیفہ بنا کے بٹھا دیا. تو یہ بھی ان پہ اعتراض ہے جو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں کیا جاتا. اچھا، اب پہلی بات تو یہ سمجھو، ان سے پوچھو بھی نہ تم حضرت عمر کو مانتے ہو نہ حضرت ابو بکر کو، تمہارا کیا جھگڑا؟ تمہارا کیا جھگڑا ہے؟
تم تو دونوں کو نہیں مانتے ہو، تمہارے لیے تو بات ختم ہو گئی. تم کیوں اعتراض کر رہے ہو کہ آپ نے حضرت عمر کو خلیفہ بنایا، کیوں بنایا؟ تم تو دونوں کو نہیں مانتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر حضرت ابو بکر کو یہ خلیفہ نہیں بنایا تو کیا یہ بھی حکم دیا کہ میرے بعد کوئی کسی کو خلیفہ نہ بنائے؟ پھر حضرت ابو بکر نے مخالفت کی. بات کو تو سمجھو کہ حضور نے روکا بھی. اور تیسری بات یہ ہے کہ خلیفہ نہ بنانا، چونکہ یہ اہل سنت والجماعت کا ہے کہ ہمارے ہاں خلافت منسوخ نہیں ہوتی کہ اللہ کا قرآن ہو یا حکم رسول ہو، بلکہ شورا مسلمین پہ ہوتی ہے. لیکن اشارات میں تو اللہ کے نبی نے اتنی بات واضح کر دی تھی کہ کوئی عقل کا اندھا نہ سمجھے تو نہ سمجھے، ورنہ ابو بکر کی خلافت ویسے نظر آ رہی جیسے سورج چمکتا ہے. کہ جب حضور کہتے ہیں کہ اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، میرے بعد کسی اقتدا کرو، ابو بکر عمر کی اقتدا کرو. اور ایک بی بی آگے مسئلہ پوچھی اور کہے بہن آتے کا لم اجد کا یا رسول اللہ، میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں، پھر میں فاتح ابی بکر، ابو بکر کے پاس آؤ، میں اگر نہیں ہوں گا تو میرے بعد ابو بکر ہوگا. اسی طرح کتنا بڑا مسئلہ ہے کہ بنو مستلق نے اپنے صدقات بھیجنے کے لیے حضور کی خدمت میں وفد بھیجا اور کہا یا رسول اللہ اب تو ہم صدقات جمع کر کے آپ کو بھیج دیتے ہیں بیت المال کے لیے، لیکن اگر ہم آئیں اور آپ کی وفات ہو جائے اور آپ کو نہ پائیں تو پھر کس کو دیں؟ آپ نے فرمایا ابو بکر کو دو. یعنی اس سے بڑی کوئی دلیل ہے خلیفہ بنانے کی؟ بلکہ ایک تو روایت میں یہ بھی موجود ہے کہ حضور پاک نے فرمایا عائشہ اپنے بھائی کو بلاؤ، میں چاہتا ہوں کہ ابو بکر کے لیے کچھ لکھ دوں. لیکن اس کے بعد فرمایا اچھا نہ بلاؤ. یا اللہ والمؤمنون الا ابی بکر، اللہ کو بھی یہ پسند نہیں ہوگا اور مومنوں کو بھی پسند نہیں ہوگا کہ ابو بکر کے بجائے کوئی اور بنے، لہذا اللہ بھی یہی پسند فرمائیں گے، ایمان والے بھی یہی پسند فرمائیں گے. تو یہ تو دلیل ہے کہ حضور پاک نے آپ کو خلیفہ بنایا، کون کہتا ہے کہ نہیں بنایا؟ اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ کیا حضرت عمر کو جب حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ بنا دیا تو ارباب حل و عقد مدینے میں رہنے والے صحابہ نے اس کو قبول کیا یا اعتراض کیا؟ اصل مسئلہ تو یہ ہے. اعتراض تو تب ہوتا کہ حضرت ابو بکر حضرت عمر کو خلیفہ بنا دیتے اور صحابہ قبول نہ کرتے، اہل مدینہ اور اہل مکہ قبول نہ کرتے، کہتے نہیں جی ہم تو بیعت نہیں کرتے. اگر حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو چن لیا ہے، خلیفہ بنا دیا ہے، اور پھر سارے صحابہ نے بھی اس پہ اجماع کر لیا ہے، اتفاق کر لیا ہے، اور مہاجرین و انصار نے آپ کی بیعت کر لی ہے، اور پھر حضرت عمر کے زمانے میں اسلام کو اتنی طاقت پہنچی ہے کہ آج تک بھی دشمن اعتراف کرتا ہے کہ اگر دنیا میں ایک اور عمر پیدا ہو جاتا تو اسلام جو ہے پوری کائنات پہ پھیل جاتا. تو پھر جب امت نے اس کو قبول کر لیا تو حضرت ابو بکر پہ کیا اعتراض رہا؟ اچھا اب دیکھو اس کے بعد حضرت عمر کی بات سنو تو سارا مسئلہ اور ساری حقیقتیں صاف ہو جائے گی اور تان بھی خود بخود ختم ہو جائے گا. جب حضرت عمر کا موت کا وقت آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جب وفات کا وقت قریب آیا اور آپ کو شہید کیا گیا اور آپ بالکل اس مقام پہ آ گئے کہ ابھی بچنے کی کوئی امید نہ رہی، اس دور میں جو جراح تھے ان کو بلایا گیا تو انہوں نے کچھ پینے کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی کو دودھ دیا، کوئی چیز دی تو وہ فوراً باہر آ گیا. تو ان جراحوں نے جواب دے دیا کہ اب بچنے کی کوئی امید نہیں ہے اور ہمارے پاس اتنے بڑے وسائل نہیں ہیں کہ ہم اتنا بڑا آپریشن کر کے ابھی سلائی کر دیں گے. حضرت عمر کو بھی یقین ہو گیا. تو اب دیکھیں گے حضرت عمر نے کیا فرمایا. آپ نے سارے صحابہ جو بڑے بڑے اجلہ الصحابہ ان کو بلایا، کہا کہ بات سنو، اگر میں کسی کو خلیفہ نامزد نہ کروں، معین نہ کروں، تب بھی میں حق پہ ہوں کہ اللہ کے نبی نے بھی نام لے کے کسی کو حکم نہیں دیا. یعنی میں اگر کسی کو خلیفہ نامزد نہ کروں، صرف اشارے کر دوں جیسے حضور پاک نے اشارات فرمائے ہیں، تو پھر بھی میری اتباع ہوگی حضور کی کہ حضور نے بھی نامزد نہیں کیا. اور اگر میں کسی کو خلیفہ نامزد کر دوں پھر بھی میں حق پہ ہوں کہ حضرت صدیق نے مجھے نامزد کیا تھا. تو حضرت صدیق کی سنت بھی تو حضور کی سنت ہے.
یعنی حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ اگر میں کہہ دوں کہ جی فلاں کو خلیفہ بناؤ تب بھی سنت ہوگی، اس لیے کہ حضرت ابو بکر نے بھی تو مجھے نامزد کر دیا، اور اگر میں چھوڑ دوں تو تب بھی میں سنت پہ ہوں۔ کیوں؟ اسلام ہمیں پابند نہیں کرتا ہے کہ لازماً ہم حکم دے کے نص کے ساتھ کسی کو خلیفہ بنائیں، تو دونوں حالتیں جو ہیں وہ سنت کے مطابق ہیں۔ تو جب دونوں حالتیں سنت کے مطابق ہیں تو حضرت ابو بکر پہ کیا اعتراض ہے؟ اچھا، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اچھا میں یہ کرتا ہوں کہ 6 آدمی کی شورا بنا دیتا ہوں، ایک کمیٹی بنا دیتا ہوں، اس میں میرا بیٹا بھی شامل ہوگا، لیکن یہ شرط ہے کہ میرا بیٹا رائے تو دے گا لیکن خلیفہ نہیں بنے گا۔ اس 6 آدمیوں کی کمیٹی نے پھر سارا انتظام سوچا، اور اللہ کی شان بھی یہی تھی اور اللہ کا فیصلہ بھی یہی تھا، اور تقدیر میں نمبر بھی اسی طرح لگے ہوئے تھے کہ عمر کے بعد عثمان نے آنا ہے، تو سب نے حضرت عثمان پہ اتفاق کر لیا۔ تو یہ اعتراض کرنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، یہ تو عجیب اعتراض ہے، یعنی جس کی کوئی حقیقت بھی نہ ہو، بلا وجہ تان کر رہا ہے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کا کوئی حقیقت نہ ہو اور کوئی شرط نہ ہو۔ اور اس کے بعد جو انہوں نے اعتراض کیا ہے وہ اس سے بھی نعوذ باللہ کمزور ہے، لیکن بس لوگوں کے اذہان کو خراب کرنے کے لیے وہ اصحاب رسول پہ تان کرتے ہیں۔ اور یہ سچی بات یہ ہے کہ امت میں بڑی بدقسمتی ہے ان لوگوں کی جو اصحاب رسول کے دشمن بن گئے یا اہل بیت رسول کے دشمن بن گئے۔ کوئی حد سے نکل کے اصحاب رسول کی محبت میں آ کے اہل بیت کو چھوڑ بیٹھا، کوئی اہل بیت کی محبت میں غلب کر کے اصحاب رسول کا دامن چھوڑ بیٹھا، اور اسی طرح جو بعد میں لوگ آئے ہیں، کوئی جناب محبت میں آگے اتنے آگے بڑھے ہیں کہ انہوں نے تمام قرآن و سنت کو بھی چھوڑ دیا رجال کے لیے، اور بعض اتنی بغض میں آئے کہ انہوں نے ائمہ اربع اور ائمہ فقہا کی شان میں ایسی باتیں کی جو اللہ کو قبول نہیں، انسانوں کو بھی قبول نہیں، نہ عقل کو قبول ہے نہ شرع کو قبول ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ اللہ اس امت کو پھر اتفاق، اتحاد اور پیار و محبت میں اور حق کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ اعتراض تو کوئی حقیقت ہی نہیں رکھتے۔ اچھا کیا اعتراض ہے؟ تان کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی بات یہ ہے کہ تان ان کا یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے غار والی رات جب ساتھ گئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے، اور جب آپ کو یہ یقین ہو گیا کہ قریش مکہ جو ہیں وہ بالکل عین پہاڑ کے اوپر اور عین غار کے اوپر پہنچ گئے ہیں، تو حضرت ابو بکر نے رونا شروع کیا اور شور مچانا شروع کیا۔ بظاہر تو وہ رو رہے تھے لیکن مقصد یہ تھا کہ اوپر والے سن لیں اور حضور کو پکڑیں۔ اسی لیے پھر وحی آئی اور اللہ نے قرآن بھیجا اور حضور پاک نے تسلی دی اور بڑی مشکل سے ابو بکر کو چپ کرایا، ورنہ ابو بکر تو وہی پکڑوانا چاہتا۔ تو ایمان سے کہیں کوئی عقل کی بات، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب دشمنی میں آ جائے نا جی پھر آدمی کو کوئی بات حقیقت نظر نہیں آتی۔ پھر انسان کے لیے جیسے دیکھو نا جی آپ سرخ شیشے کی اینک پہن لیں سارا ملک آپ کو سرخ نظر آئے گا، حالانکہ ملک سرخ نہیں ہوتا۔ پھر آپ سبز اینک سبز شیشہ لگا لیں ساری دنیا آپ کو سبز نظر آئے گی۔ اصل بات یہ ہے کہ نعوذ باللہ جب بغض کی اینک لگ جاتی ہے بغض صحابہ کی تو پھر ایک ایک چھوٹی چھوٹی سی بات پر بھی اشارہ کریں، کیوں جب ضد ہو اس کا کیا علاج؟ اب دیکھیں نا جی تمام ائمہ ثلاثہ کے لوگ، بلکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قول راجح جو ہے وہ بھی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے کا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ حدیث مبارک میں یہ موجود ہے کہ ہاتھ سینے پہ باندھے جائیں، ہاتھ ناف پہ باندھے جائیں، یا ہاتھ تحت سرہ ناف سے بھی نیچے باندھے جائیں، سب روایات موجود ہیں الحمدللہ آمنا وصدقنا علی قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جناب یہ ہے کہ پتہ ہے اب اس پر بھی جو اعتراض کرنا تھا تو آدائے رسول اور صحابہ سے دشمنی رکھنے والے، اہل سنت والجماعت سے بغض رکھنے والے، وہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ وہ ان کے ایک مولوی کی تقریر تھی، وہ پنجابی زبان بولتا تھا، پنجابی آپ کے انڈیا میں پنجاب ہے، ہمارے یہاں بھی پنجاب ہے، پنجابی بولتا تھا، تو وہ لوگوں کو تقریر میں کہتا تھا کہ دیکھو یہ پتہ ہے اہل سنت ہاتھ کیوں باندھتے ہیں؟ وہ کہتا ہے یہ کہتے ہیں کہ سب کو جی چھڈنا پر پیٹ نہیں چھڈنا۔ یہ بھی اعتراض ہو گیا بھائی، اعتراض جو کرنا ہے
انہوں نے کہا یہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہاتھ اس لیے نہیں چھوڑتے نا، وہ اب پیٹ کیسے چھوڑے، بیچارے پیٹ نہیں چھوڑ سکتے، یہ پیٹ کو پکڑے ہوئے۔ جب اعتراض میرے بھائی کرنا ہو تو ایک ہی بات کو اعتراض بنایا جا سکتا ہے، اسی بات میں حسن ہو سکتا ہے، اسی بات میں نعوذ باللہ ذم ہو سکتا ہے۔ اچھا، بعض لوگوں نے اتنا بڑا الزام لگا دیا کہ اللہ معاف کرے کہ حنفی حضرات جو تحت سرہ یعنی سرہ کے نیچے جو ہاتھ باندھتے ہیں، ناف کے یعنی نیچے ہاتھ باندھتے ہیں، انہوں نے کہا اصل بات یہ تھی کہ ہارون الرشید بادشاہ نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھنے میں اس کا زاربند کھل گیا تو اس بیچارے نے ہاتھ نیچے پکڑا تو امام ابو یوسف جو تھے انہوں نے اس دن سے مسئلہ بنا دیا کہ نیچے ہاتھ باندھا کرو۔ اب اتنی کوئی ذرا سا عقل رکھنے والا آدمی یہ بات کہہ سکتا ہے کہ حدیث رسول پہ طنز کر رہے ابو یوسف پہ نہیں ہو رہی، تحت سرہ کا حکم تو حدیثوں میں موجود ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھو کہ حدیث کا یہ حکم حضور نے کب دیا اور ابو یوسف کب پیدا ہوئے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا سن پیدائش دیکھو، اور حضور نے جب یہ حکم دیا ہاتھ باندھنے کا، نماز سکھلائی، یہ کب کی بات ہے؟ اتنے عرصے کے بعد ایک بادشاہ کے شلوار باندھنے کے لیے امام صاحب نے مسئلہ بدل دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ انہیں بھی اور ہمیں بھی صراط مستقیم اور حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تو اس لیے میرے کہنے کا مقصد تھا کہ یہ الزام ایسے لگائے جاتے ہیں۔ اچھا، اسی کو دیکھ لو جی، حضرت ابو بکر صدیق نے شور مچا دیا، رونے لگ گئے۔ کیوں رونے لگ گئے؟ وہ کہتے جی غم کوئی نہیں تھا، وہ چاہتے تھے کہ قریش جو ہیں کسی بہانے میں آواز سن لیں گے اور حضور سمجھیں گے کہ میں آپ کے غم میں رو رہا ہوں، اور دشمن جب آواز سنیں گے تو حضور کو پکڑ لیں گے۔ اچھا، اب اسی اعتراض کو سامنے رکھ کے ایمان سے کہیں کہ 1400 سال گزر گئے ہیں، وہ قریش نے تو سنا نہیں جو اوپر کھڑے تھے، جو غار کے اوپر کھڑے تھے، انہوں نے تو ابو بکر کا رونا یا فریاد یا نعوذ باللہ شور نہیں سنا۔ یہ 1400 سال کے بعد ہمارے ملک والوں نے کیسے سن لیا؟ یہ تو بالکل وہی بات ہوئی کہ ایک دفعہ وائسرائے ہند جو تھے، اس وقت زمانے میں انگریز تھے، انگریز کا زمانہ تھا، اس کی حکومت تھی، تو اس نے جو گورنر بنا کے پنجاب میں صوبہ پنجاب کے لیے بھیجے گئے، تو وہ خدا کی شان ہے، اللہ کی مرضی، ایسی اتفاق ایسا ہوا کہ وہ جب لاہور میں اترے، اس زمانے میں ہوائی جہاز بہت کم ہوتے تھے، ریلوے زیادہ استعمال ہوتی تھی، ریلوے اسٹیشن پہ اترے تو وہ عین 10 محرم کا دن تھا، اور آگے جناب جلوس ہیں اور لوگ چاقو مار رہے ہیں اور مٹی ڈال رہے ہیں سر پہ، اور کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور سینے کو بھی کر رہے ہیں، اور جناب ماتم کی فضا بنی ہوئی ہے۔ اس نے جو دیکھا وہ سمجھا کہ یہ عوام مجھ سے ناراض ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں یہ گورنر نہیں چاہیے، اس کو واپس بھیجو۔ اس نے وہ کھڑا ہو گیا، بیچارہ دنگ ہو گیا، انگریز اس پاگل، اس کو کیا پتا کیا بلا ہے ماتم کیا ہوتا ہے۔ وہ کھڑا ہو گیا، اس نے اپنے ADC سے کہا کہ یہ تمہارا لوگ کیا مانگتا، ہم کو نہ مانگتا۔ انہوں نے کہا جناب یہ مانگتا کا بات نہیں ہے، یہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے۔ اس نے کہا وہ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا ان کا ہیرو ہے، بہت بڑا ہیرو، عظیم ہیرو گزرا ہے، وہ فوت ہو گئے، شہید ہو گئے، اس کے غم میں یہ ماتم کر رہے ہیں۔ اس نے کہا وہ کب شہید ہوا؟ کب؟ ابھی 2-4 روز کی بات ہے۔ انہوں نے کہا نہیں یار تم تو بالکل کودن ہو، بے وقوف، وہ حضرت حسین شہید ہوئے تھے کربلا میں، اور اس کے بعد جو ہے وہ عظیم ہیرو تھے، نواسہ رسول تھے، ان کی اتنی بڑی شان تھی، اور ان کے غم میں یہ ماتم کرتے ہیں اور اس کا ڈے مناتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا، جتنے 1200 سال پہلے جو آدمی شہید ہو گیا، یہ قوم آج ان کو آج اطلاع ملی ہے، اتنا بہت ڈیلے ہو گئی بھائی۔ اس نے کہا بے وقوف، آج اطلاع نہیں ملی ہے، ان کو اطلاع بہت پہلے سے ہے، یہ ہر سال ایسا کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا جو قوم اس قسم کی ہو نا، وہ پھر کبھی ترقی نہیں کر سکتی، جو اتنے عرصے کے بعد اپنے ہیرو کو رو رہے ہیں۔ یہ کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا یہ کیسی قوم ہے کہ ان کو اطلاع بھی مل گئی اور ہر سال یہ روتے رہتے ہیں؟ بھائی تمہارے رونے کا جو ہمیں پتہ لگ گیا ہے، تو آخر حضرت ابو بکر صدیق کے رونے کا لوگ کیسے پتہ نہیں لگا قریش کو؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں قربان جاؤں اپنے رب کریم پر، رب علیم و حکیم پر، کہ کتنا میرے اللہ کا علم محیط ہے، کہ اللہ نے قرآن میں پہلے ہی فرما دیا تھا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔
اللہ نے فرما دیا میرا مدنی اپنے ساتھی سے کہہ دو کہ غم نہ کرے، لا تحزن۔ لا تحزن کا معنی ہی یہ ہے کہ انہیں حضور کا غم تھا، اپنا کوئی خوف نہیں تھا، اپنا ڈر ہی نہیں تھا، ورنہ اللہ کہتے ہیں ان کو کہو لا تخف، مت ڈرو۔ اللہ نے فرمایا لا تحزن، غم نہ کرو۔ اور پھر حضور کہتے ہیں اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، یعنی وہ نبی کو پکڑوا رہا ہے، اللہ کہتے ہیں حضور کہتے ہیں کہ اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، نعوذ باللہ اللہ کو بھی پتہ نہیں، چلو حضور کو تو علم غیب نہیں تھا، لیکن اللہ تو علام الغیوب ہے، وہ تو جانتے ہیں نا کہ ابو بکر صدیق دل سے رو رہے ہیں یا دکھانے کے لیے رو رہے ہیں، اور حضور پھر اللہ کی جو معیت نصرت ہے وہ دونوں کے ساتھ۔ اس لیے یہ اعتراض اور تان جو ہے اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق دے، اور انشاءاللہ زندگی باقی تو بات باقی۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خلفاء راشدین کی منقبت و عظمت، اصحاب رسول کی صداقت و حقانیت، مسئلہ خلافت، اور اسی ضمن میں سب سے پہلا مقام جو اللہ نے یار غار سیدنا ابی بکر صدیق کو عطا فرمایا، اس میں مناقب سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد آخر باب میں متائن کا ذکر کہ جو لوگ سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ طعن کرتے ہیں یا اعتراض کرتے ہیں، تاکہ اہل سنت والجماعت کے لوگوں کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا کیے جائے، اور یہ ہر باطل فرقے کا کام ہی یہی ہوتا ہے دراصل۔ اور یہ فطرت انسانی ہے کہ جب اس کے دماغ میں کوئی شبہ ڈال دیا جائے تو پھر وہ پہلے والی عقیدت اور محبت قائم نہیں رہتی۔ تو اسی لیے الحمدللہ اہل سنت والجماعت نے ان متائن کا بھی جواب دیا ہے، تو انشاءاللہ ہم بھی اسی ضمن میں کوشش کر رہے ہیں تاکہ جب مناقب اور خلفاء راشدین کی سیرت عامت الناس کے دماغ میں کانوں تک پہنچے تو ان پر جو اصحاب رسول اور خصوصاً خلفاء راشدین پر اعتراضات ہیں وہ بھی اور ان کے جوابات بھی، تاکہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ جہاں متائن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ میں سب سے پہلے میں نے عرض کیا تھا سابقہ درس میں کہ مالک ابن نویرہ کے بارے میں، اور اسی ضمن میں ایک طعن سیدنا ابو بکر صدیق پہ یہ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ نامزد کر دیا، اور باقاعدہ تحریر لکھ کے حکم دے دیا کہ میرے بعد جو خلیفہ ہے وہ حضرت عمر۔ تو اب اس کو بھی لوگوں نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پر طعن میں شمار کیا ہے، چونکہ خدا کی قدرت ہے کہ جب دلوں میں عداوت ہو نا جی تو پھر ہر چیز اسی رنگ میں دیکھی جاتی ہے۔ تو اب اعتراض یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ نامزد کر دیا، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کیا تھا، تو حضرت ابو بکر کا یہ عمل جو ہے خلاف رسول ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کی تعیین میں نام نہیں دیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی مخالفت کرتے ہوئے ایک ایسا حکم جاری کیا جو حضور نے جاری نہیں کیا، اور وہ پھر حکم بھی تحریری جاری فرما دیا۔ تو معنی یہ ہے کہ یہ مخالفت رسول ہے، اور جو خلیفہ مخالفت رسول کا مرتکب ہو جائے وہ خلافت کے مقام کا حقدار کیسے ہو؟ تو یہ اعتراض ہے، اس کو سمجھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور انہیں بھی ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔
پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک بات دماغ میں رکھ لیں کہ اللہ کے نبی نے کسی کو خلیفہ متعین نہیں فرمایا، لیکن اشارات، کنایات، بظاہر جو احکامات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جو ہے وہ تو صاف دلیل ہے اس بات پہ کہ آپ اپنے بعد ابی بکر، عمر، عثمان کو اسی طرح ترجیح دیتے تھے، یعنی حضور نے تعیین نہیں فرمائی۔ لیکن یہ تو تمام روایات میں موجود ہے نا کہ بن المستلق والوں نے پوچھا کہ اگر آپ کے بعد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وفات کے بعد ہم نے اموال زکوٰۃ اور صدقات جمع کرانے ہوں تو کس کے پاس ہے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر کے پاس۔ انہوں نے کہا حضور اگر حضرت ابو بکر نہ ہوں تو آپ نے فرمایا عمر کے پاس۔ تو یہ اشارات تو حضور کے فرمان میں موجود ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں تو اتنی صراحت بھی موجود ہے کہ فاقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں اور عمل میں موجود ہے کہ جب مجلس بیٹھی ہوتی تو صحابہ کہتے ہیں کہ کانا ینظران الیہ، صرف ابو بکر عمر تھے جو حضور کے چہرے کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتے تھے، وکانا ینظر الیہما، اور حضور بھی ان کی طرف دیکھتے تھے۔ تو ہر معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد ابو بکر عمر کا ذکر کیا ہے، تو حضرت ابو بکر کا فیصلہ تو اسی روشنی میں ہے، انہی اشارات میں ہے، انہی کنایات میں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں۔ باقی زیادہ سے زیادہ اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ بندہ تو ٹھیک تھا لیکن نام نہیں لینا چاہیے تھا، تو حضور نے نام لینے سے منع بھی تو نہیں فرمایا۔ یعنی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا ہوتا بھی خلافت کے معاملے میں کسی کو کسی کا نامزد کرنے کا اختیار نہیں ہے، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق کرتے تو مخالفت ہوتی۔ یعنی حضور نے یہ حکم بھی تو نہیں فرمایا۔ تو اس لیے ایسی باتوں کو اعتراض کرنا اور اگر نامزد کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ ابو بکر کی خلافت پہ اعتراض ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تو خود حضرت امام حسن کو نامزد کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بعد جو خلافت ہے اس کے لیے حضرت امام حسن کو نامزد کیا ہے۔ تو اگر حضرت علی کی خلافت کو نقصان نہیں پہنچتا نامزد کرنے سے، تو ابو بکر کی خلافت کو نقصان کیوں پہنچتا ہے؟ تو اس لیے یہ اعتراض بھی ایک ایسا محض اعتراض ہے کہ لوگوں کے دماغ میں کوئی نہ کوئی بات تو ڈالی جائے، ورنہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اسی طرح ایک اعتراض سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ کیا جاتا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ الا ان الشیطان یعترینی فإن استقمت فأعینونی وَإِن زُغْتُ فَقَوِّمُونِی۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت صدیق نے فرمایا کہ شیطان میرے پیچھے لگا ہوا ہے، اگر میں سیدھے رستے پہ رہوں تو میری اطاعت کرنا، اور اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ تو کہتے ہیں کہ شیطان جس کے پیچھے لگا ہو اور وہ خود اپنی زبان سے اعتراف فرما رہے ہوں کہ شیطان میرے پیچھے لگا ہوا ہے، تو وہ آدمی خلیفہ رسول کیسے بن سکتا ہے؟ خلافت تو بہت بڑا مقام ہے۔ تو یہ بھی ایک اعتراض ہے، ایک طعن ہے جو سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں کیا جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ الفاظ جو انہوں نے نقل کیے ہیں اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہی نہیں، تو جب ہماری کتابوں میں یہ بات ہے نہیں تو ہم جواب دینے کے بھی پابند نہیں۔ اور اگر بفرض محال ہم یہ بات تسلیم بھی کر لیں تو وہاں دوسری بات بھی تو تسلیم کریں جو حضرت ابو بکر صدیق نے جب حضرت عمر کو خلیفہ بنایا تو فرمایا کہ واللہ ما نمت فحلمت وما شبہت فتوہمت وانی علی السبیل واوصیک بتقوی اللہ۔ حضرت صدیق نے فرمایا کہ عمر اللہ کی قسم ہے مجھے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں سو جاؤں اور کوئی غلط خواب یا پریشان قسم کے خواب دیکھوں یا کسی شبوں میں پڑ جاؤں اور پھر وہم کا شکار ہو جاؤں، نہیں، بلکہ میں سیدھے راستے پہ انی علی السبیل،
میں تو بالکل صراط مستقیم۔ اور تمہیں بھی یہی نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کا ڈر اختیار کرنا، مقام تقوی اختیار کرنا۔ تو اگر ایک بات کو لے رہے ہو تو پھر اس بات کو بھی لے لو۔ یہ تو نہ ہونا جی کہ جو بات مطلب کی ہو، کہ جیسے عیسائی کہہ دیتے ہیں کہ قرآن پاک میں آیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، انا اعطیناک الکوثر انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ وہ کہتے ہیں جہاں جہاں قرآن میں اللہ نے اپنی ذات کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، اور جمع کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں کم از کم 3 افراد ہونے چاہیے، اس سے عقل جمع نہیں ہوتی، تو کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہی تو ہے تثلیث کا۔ ہم بھی تو کہتے ہیں نا کہ 3 میں ایک خدا ہے، تو قرآن بھی تو صیغہ جمع کا استعمال کر رہا ہے، اور جمع کے لیے 3 افراد کا ہونا ضروری ہے۔ تو وہ اس آیت کو تو دیکھ لیتی ہیں، لیکن قل هو اللہ احد کی آیت ان کو نظر نہیں آتی، الہکم الہ واحد کی آیت ان کو نظر نہیں آتی، ولا یشرک بعبادت ربہ احد کی آیت ان کو نظر نہیں آتی، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ سارا قرآن ان کو نظر نہیں آتا، صرف ایک جمع کا ضمیر مل گیا ہے تو اس سے دلیل پکڑ ہے۔ حالانکہ قاعدہ یہ ہے میرے عزیز کہ کبھی کبھی صیغہ جمع جو ہے وہ اظہار عظمت کے لیے بولا جاتا ہے۔ یعنی اب بھی دیکھیں گے دنیا میں بادشاہ جب کوئی آرڈر کریں گے تو یہ نہیں لکھتے کہ میں نے، وہ کہیں گے ہم نے یہ آرڈر کیا، صیغہ جمع کا استعمال۔ تو کبھی کبھی عظمت کے لیے بھی صیغہ جمع جو ہے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ تو نہ ہو کہ ایک بات کو آپ لے لیں اور دوسری بات کو آپ نہ لیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ مان بھی لیں تو وہ تو حدیث رسول ہے، حضور نے فرمایا ما منکم من احد الا وقد وکل به قرینہ، حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی ایک بندہ بھی نہیں مگر اس کے ساتھ اس کا قرین شیطان لگا ہوا ہے، کہ ہر بندہ جو ہے اس کے ساتھ شیطان، وہ تو دنیا میں کوئی بندہ ہے ہی نہیں جس کے ساتھ قرین نہ ہو۔ حتیٰ کہ صحابہ نے پوچھا کہ وَأَنْتَ یا رسول اللہ، حضور آپ کے ساتھ بھی وہ شیطان ہے؟ آپ نے فرمایا ہے، لیکن اللہ نے مجھے اس سے محفوظ کر دیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اسلم معنی یہ ہے کہ وہ خود بھی مسلمان ہو گیا، اور ایک بات میں آتا ہے کہ اسلم معنی اللہ نے مجھے محفوظ کر دیا ہے کہ میرے اوپر وہ حملہ نہیں کر سکتا، مجھے نہیں دھوکہ دے سکتا، کیونکہ اللہ نے فرما دیا ہے کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہیں ان پہ تیرا زور بھی چلے۔ تو اگر حضرت صدیق نے یہ بات کہہ دی تو اس میں کون سی بات ہے جو خلاف توقع ہے؟ یہ تو سیدنا ابو بکر صدیق رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ کا کمال تقویٰ۔ اور دوسری بات یہ سمجھیں کہ سیدنا ابو بکر نے یہ بات کیوں کی؟ جو اس میں باریکی ہے اس پر تو مخالف کی نظر نہیں جاتی نا۔ اصل بات یہ ہے کہ حضور سیدنا ابی بکر خلیفہ بنے ہیں، حضور کے بعد خلافت بلا فصل جو ہے وہ سیدنا ابو بکر کو ملی ہے۔ آپ سے پہلا زمانہ جو ہے وہ حضور کا زمانہ ہے، اور نبی کا تو مقام یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بات کہیں جب کہیں، دن میں، رات میں، حضر میں، سفر میں، وہ تو اللہ کا وحی ہے، وہ تو ماننی ہی ماننی، کیونکہ اللہ کے نبی تو معصوم ہے، پاک، اور اللہ کا نبی تو کوئی حکم دیتے نہیں جب تک کہ اللہ کی وحی نہ ہو، ان کا تو تعلق وحی سے ہوتا ہے کہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کی جو بات ہے وہ تو کبھی رد ہو نہیں سکتی۔ تو یہ کمال ہے ابو بکر کا کہ وہ اپنے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ بھائی نبوت کا زمانہ ختم ہو گیا، اب دور خلافت ہے، نبی نبی ہوتا ہے، غیر نبی وہ مقام پہ نہیں پہنچ سکتا، میں جب تک ٹھیک رہوں تو میری مدد کرنا، غلط ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ یہ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا کمال علم اور کمال تقویٰ ہے، یہ کوئی قابل اعتراض بات ہے۔ لیکن جب آدمی سرخ رنگ کی اینک پہن لے تو سارا زمانہ سرخ نظر آئے گا، ورنہ اس میں سیدنا ابو بکر کا قصور کوئی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ سیدنا ابا بکر رضی اللہ تعالی عنہ پر
اعتراض اور متائن کے ضمن میں ایک طعن سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پہ یہ بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے امیر بنا کے جب بھیجا تھا، پھر جبریل علیہ السلام آ گئے اور سورت براءت جب اتری تو اللہ کے حکم سے حضرت ابو بکر کی وہ مقام امارت جو تھا اس کو ختم کر دیا گیا اور حضور نے پھر حضرت علی کو جو ہے امیر بنا کے دیا۔ تو اب وہ استدلال یہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ابو بکر کی عمارت تو حضور نے خود ختم کر دی اور ابو بکر کے ہوتے ہوئے حضور نے حضرت علی کو بنا دیا، تو جب زندگی میں حضور نے حضرت علی کو حضرت ابو بکر کی عمارت ختم کر کے امیر بنا دیا ہو تو آپ نے کیسے ابو بکر کو امیر بنا دیا اور حضرت علی رہ گئے؟ تو ایک طعن جو ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات میں یہ بھی کیا جاتا ہے کہ بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بھیجا اور سورت برات نازل ہو گئی، اللہ کے جبریل آئے قرآن کی آیات لے کر، تو جب سورت برات کی یہ آیات نازل ہوئی ہیں تو حضور پاک نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، تو جب حضرت علی کو امیر بنا کے بھیج دیا گیا تو حضرت ابو بکر کی عبادت ختم ہو گئی۔ تو جب حضور اپنی زندگی میں کسی کی عبادت کو ختم کر دیں تو اسی کو خلیفہ بلا فضل بنا رہے۔ تو در حقیقت یہ بھی ایک جھوٹ ہے اور یہ بھی ایک افترا ہے اور بہتان ہے، اور جس کی کوئی حقیقت کیا ہے وہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حج فرض ہونے کے بعد، یعنی جب اللہ نے آیت فرضیت حج قرآن میں نازل فرمائی تو پہلے سال حضور حج کرنے کے لیے تشریف نہیں لے گئے۔ آپ نے امیر الحج بنایا حضرت ابو بکر۔ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر تم امیر حج ہو اور تم ہی قافلہ لے کر صحابہ کا حج کے لیے جاؤ۔ حضرت ابو بکر امیر بن کے قافلہ لے کے چلے۔ آپ کے جانے کے بعد آیات برات نازل ہوئی جو سورت توبہ میں ہے، جس میں ایک حکم یہ بھی آ گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا۔ اللہ نے حکم دے دیا میرے مدنی مشرک پلید، ایک پلیتی ہوتی ہے ظاہری اور ایک پلیتی ہوتی ہے باطنی۔ ظاہری پلیتی تو یہ آپ دیکھتے ہیں گندگی لگ گئی، کوئی چیز لگ گئی، یہ ظاہری پلیتی ہے۔ پھر بعض نجاسات خفیفہ ہیں اور بعض نجاسات غلیظہ ہیں، اور ایک پلیتی اندر کی ہوتی ہے کہ بظاہر تو ٹھیک ٹھاک ہے لیکن اندر شرک ہے، اندر بدعت ہے، اندر احداث ہے، اندر احوا ہے۔ تو یہ اندر کی بیماریاں جو ہے یہ بھی تو پلیتی ہے جو بظاہر ہمیں نظر نہیں آتی۔ جیسے اس کو یوں سمجھ لیں کہ بعض حرمت جو ہے وہ معنوی ہوتی ہے اور بعض حرمت جو ہے وہ حکمی ہوتی ہے، لیکن دونوں کی حرمتوں میں فرق ہوتا ہے۔ کبھی ایک چیز حرام کی جاتی ہے اس کی عظمت کے لیے کہ آپ دیکھیں نا انسان کا گوشت کھانا حرام اور خنزیر کا گوشت کھانا بھی حرام ہے۔ اب کوئی بے وقوف کہے کہ دونوں برابر ہیں تو اس کا کیا علاج ہے؟ وہ کہے جی وہ بھی حرام وہ بھی حرام، حالانکہ آسمان و زمین کا فرق کہ اللہ نے انسان کے گوشت کو کیوں حرام قرار دیا کہ اس کی عزت و عظمت کے لیے، ورنہ لوگ تو ایک دوسرے کا گوشت کاٹ کے کھا جاتے۔ اور ان جہاں خنزیر کا گوشت کیوں حرام ہے کہ اس میں نجاست ہے، پلیدی ہے، اس میں حتیٰ کہ اللہ معاف کرے اتنی بدبو ہے کہ آدمی برداشت نہیں کرتا، یعنی کسی مکان میں وہ پک رہا ہو تو اتنی بدبو ہوتی ہے کہ آپ اس مکان سے بھی نہیں گزر سکتے۔ تو اسی لیے اب دیکھیں کعبۃ اللہ بھی اس کے اندر آنا جو ہے بغیر احرام کے حرام ہے، عظمت ہے، حرمت ہے کعبے کی۔ تو اس لیے اب بات کو سمجھیں کہ جب یہ آیات نازل ہوئی کہ مشرک جو ہیں پلید ہیں، آئندہ وہ کعبے میں داخل نہیں ہو سکتے، حرم میں داخل نہیں ہو سکتے،
اللہ کے گھر کا طواف نہیں کر سکتے، اللہ یحجن بعد العام مشرک و اللہ یطوف بالبیت عریان، ان کے اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرے، اور کسی کو حکم نہیں کہ وہ کعبے کا طواف بغیر کپڑوں کے کرے۔ یہ حکم آ گئے۔ اس دور میں قاعدہ یہ تھا کہ جب کوئی معاہدہ کرنا ہو یا کسی معاہدے کو توڑنا ہو، یعنی فسخ کرنا ہو، اعلان کرنا ہو کہ بھی آپ کا ہمارا معاہدہ ختم ہے، تو قاعدہ یہ تھا اس دور میں کہ یا تو بادشاہ خود کرے یا اس کا کوئی قریبی رشتے دار کرے، ورنہ وہ نہیں مانتے۔ ایک رواج تھا دنیا میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے جب یہ آیات اتری تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ یہ آیات لے کر جاؤ اور تم حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ رہو، اور مکے میں، مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، اسواق میں، بازاروں میں، ہر جگہ یہ اعلان کرنا ہے کہ اللہ یطوف بادل اللہ یحج بعد العام مشرک و اللہ یطوف بالبیت عریان، کہ مشرکین کا داخلہ اب حرم سے ہمیشہ کے لیے ختم۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ حکم لے کے آئے تو حضرت ابو بکر راستے میں ہیں، اور جب آ کے خیمے میں ملاقات ہوئی تو حضرت صدیق نے پہلی بات یہی پوچھی، کیونکہ حضرت علی بھی تو ایک عظیم شخصیت ہے نا، ان کا پیچھے آنا کوئی معمولی سی بات تو نہیں تھی نا۔ پوچھا کہ امیر ام معمور، ان کے حضرت علی آپ امیر بنا کے بھیجے گئے ہیں یا معمور بنا کے بھیجے گئے ہیں؟ اگر آپ امیر ہیں تو اہلا وسہلا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا ابا بکر انا مامور، میں امیر بنا کے نہیں بھیجا گیا، میں مامور ہوں، امیر آپ ہیں، میں آپ کے تابع ہوں۔ مجھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات برات دے کے بھیجا ہے، یہ اعلان میں نے کرنا ہے، باقی امور حج جو ہے وہ تو آپ کے سپرد ہیں۔ تو اب حضور پاک نے تو ان کو مامور نہیں یعنی ہٹایا ہی نہیں ہے، معذور ہی نہیں فرمایا ہے، تو پھر اعتراض کس بات کا؟ امیر حج تو حضرت ہے، اور جب حضرت علی خود کہہ رہے ہیں کہ میں مامور ہوں، میں آپ کے تابع ہوں، میں امیر نہیں ہوں، حضرت علی کہتے ہیں میں امیر نہیں ہوں، اور آپ 1400 سال کے بعد کہیں گے نہیں حضرت علی امیر تھے، اس کا کوئی علاج ہے کسی کے پاس؟ اور پھر اس سارے حج میں حضرت علی تابع رہے، حضرت علی اعلان کرتے رہے، حضرت ابو ہریرہ بھی ساتھ جا کے اعلان کرتے رہے، اور بعض روایات میں ہے کہ حضرت ابو بکر بھی جا کے ساتھ اعلان کرتے رہے کہ جب حضرت علی کا اعلان کرتے کرتے گلا جواب دے دیا تو پھر باقی بھی صحابہ، چونکہ لاکھوں کا اجتماع ہے اور ایک آدمی کو گھر میں جا کے اعلان کرنا ہے، کوئی معمولی سی بات تو نہیں۔ اور بعض علماء نے ایک عجیب نکتہ بھی لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کو بھی یہی منظور تھا کہ ابو بکر جو ہے نا ان میں جمال ہی جمال، سیدنا ابو بکر جو ہیں ان میں تو بالکل جمال ہی جمال، رحمت ہی رحمت، محبت ہی محبت، شفقت ہی شفقت، اسی لیے تو حضور نے ان کو حضرت عیسیٰ ابن مریم سے مثال دی۔ اور یہ بھی الفاظ ہے روایت میں کہ ارحم بی امتی ابی بکر، وہ تو سب سے رحم دل رقیق القلب، اور سیدنا علی مظہر جلال شیر خدا حیدر کرار۔ تو ایک کام تھا حج پڑھانے کا، طواف سکھانے کا، عمرہ کرانے کا، احکام بتلانے کا، اللہ کے دین پہ چلانے کا، وہ رحمت والا کام ابو بکر سے لیا گیا، اور ایک تھا کافروں کو نکالنے کا، وہ جلال والا کام جو ہے حضرت علی سے لیا گیا۔ اس میں تو کسی پر اعتراض نہیں۔ جو اعلان برات کا کام تھا وہ اللہ نے حضرت علی کے ذمہ لگا دیا، اور جو رحمت والے امور تھے وہ حضرت ابو بکر کے ذمہ لگا دیے گئے۔ اس میں کسی کے معذور ہو جانے کا یا کسی کو ہٹا دینے کا تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، بلکہ یہ روایت جو ہے یہ تو اہل سنت والجماعت کی تائید کرتی ہے کہ جیسے امیر حضرت ابو بکر تھے اور حضرت علی تابع تھے، اسی طرح اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر خلیفہ تھے اور علی تابع تھے اور آپ کے وزیر تھے۔ تو یہ تو الٹا آیات مبارک اور روایات مبارک، احادیث مبارک، اور پھر یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں، تقریباً 6 لاکھ آدمی ہیں اس مسئلے میں، تو اس 6 لاکھ آدمی کو پتہ نہیں لگا کہ حضرت ابو بکر کو ہٹا دیا گیا ہے۔
اس لیے یہ تان کرنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پہ، یہ تان بھی بالکل ایک ایسا تان ہے کہ جس کی حقیقت محض الزام ہے، اور آدمی اگر عصبیت کا اور تعصب کا شکار ہو جائے تو اس کے لیے پھر ہر بات میں نعوذ باللہ کوئی نہ کوئی کجی نظر آ جاتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہدایت کے فیصلے فرما دے، جیسے ایک آدمی کہتے ہیں نا کہ جب تک میں اسلام نہیں لایا سب سے زیادہ بغض مجھے مدینے سے تھا، اور سب سے زیادہ بغض مجھے حضور کی ذات سے تھا، اور جب میں اسلام لے آیا اور میں نے کلمہ پڑھا تو سب سے محبوب مجھے محمد مدنی کی ذات نظر آتی تھی، اور ساری دنیا کے شہروں میں پیارا مجھے مدینہ نظر آتا کہ بس ایمان آیا اور انقلاب آ گیا۔ تو اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائے اور ہدایت نصیب۔ اور اسی طرح ایک تان جو سب سے بڑا تان ہے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پہ، وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا انکار۔ یہ بہت بڑا تان ہے، اللہ معاف کرے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ حضور کی وراثت، وہ کہتے ہیں عجیب بات ہے کہ ابو بکر کی وراثت ہو، عمر کی ہو، عثمان کی ہو، لیکن نبی کی وراثت کا انکار کرتے، اور پھر وراثت کے انکار پہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر نے جو حدیث سنائی ہے اور جس حدیث سے دلیل پکڑی ہے اس کے راوی بھی خود ہیں کہ میں نے سنا ہے حضور سے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا اعتراض ہے جو شان ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پہ کیا جاتا ہے کہ دیکھو جی حضرت ابو بکر نے ایک تو یعنی میراث رسول کا انکار کر دیا کہ حضور کا میراث کوئی نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کی مخالفت کی۔ قرآن کہتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ قرآن میں دو حصے ہیں، لڑکی کا ایک حصہ ہے جو سب کے لیے ہے، کسی ایک کے لیے تو نہیں ہے، تو پوری امت اللہ کی ساری مخلوق کے لیے ہے، تمام ایمان والوں کے۔ اور اسی طرح قرآن کہتا ہے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، حضرت سلیمان حضرت داؤد پیغمبر کے وارث بنے۔ اور اسی طرح پیغمبر نے دعا مانگی حبلی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے اپنا اولاد عطا فرما جو میرا وارث بنے اور آل یعقوب کا وارث بنے۔ وہ کہتے ہیں جب قرآن میں میراث موجود ہے کہ داؤد سلیمان علیہ السلام داؤد کے وارث ہیں، اور حضرت زکریا خود دعا مانگ رہے ہیں کہ میرا اور آل یعقوب کا وارث پیدا ہو، اور اللہ کا قرآن بھی حکم دے رہا ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ قرآن میں باقاعدہ آیت الموارث موجود ہے، اور حضرت عمر نے کہہ دیا کہ نہیں، اللہ کے نبی کا کوئی میراث نہیں۔ اور میراث نہ ہونے پر جو حدیث پیش کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحن معاشر الانبیاء، ہم جتنے نبی ہیں، لا نورث دینارا ولا درہما، ہم کوئی دینار درہم کے وارث نہیں ہوتے، میراث نہیں چھوڑتے۔ انما ترکناہ فہو صدقۃ، جو ہم نے چھوڑا ہے وہ اللہ کے راستے میں صدقہ ہے، خیرات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت صدیق فرماتے ہیں یہ حدیث میں نے خود سنی ہے، تو بس آپ نے سنی ہے اور کسی صحابی نے تو سنی نہیں، تو اپنی اس روایت پر عمل کرتے ہوئے اس کو دلیل بنا لیا، اور قرآن کی بھی مخالفت کر دی، اور حضور کے میراث کو بھی ختم کر دیا، اور بی بی فاطمہ الزہرا پکڑ تم اپنے باپ کے وارث بنو، لیکن افسوس ہے کہ میں نبی محمد مصطفیٰ کی وارث نہ بنوں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا تان ہے جو سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان پہ کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھے میرے عزیز کہ یہ کہنا کہ یہ روایت صرف سیدنا ابو بکر نے سنی ہے اور کسی صحابی نے نہیں سنی، اور اپنی سنی ہوئی بات پہ انہوں نے عمل کر دیا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ بلکہ اس حدیث کے راوی صرف حضرت ابو بکر نہیں، حذیفہ بن الیمان ہیں، حضرت ابو الدرداء ہیں، حضرت ابی ہریرہ ہیں، اور خود حضرت علی ہیں، حضرت عباس ہیں، حضرت عثمان ہیں، عبد الرحمن ابن عوف ہیں، اور سعد ابن وقاص، یہ تمام صحابی اس حدیث کے راوی۔ تو پھر اکیلے ابو بکر کیسے راوی رہے؟ یعنی آپ اندازہ کریں جس حدیث کا راوی خود حضرت علی ہو،
بعد اعتراض کرنا جو ہے اس سے بڑی کوئی جہالت ہے۔ اچھا پھر چلو ہماری بات بھی اگر آپ نہ مانیں تو شیعہ حضرات کی ایک بہت بڑی معتبر کتاب ہے جس کا نام ہے کافی، اور اس پہ ایک ان کے امام کی طرف سے یعنی گویا کہ مہر لگ گئی ہے کہ ہادہ کافر لشیعتنا، کہ ہمارے جو جماعت ہے ان کے لیے ہماری یہ کتاب کافی ہے، کافی ہے۔ اور اسی طرح کلینی ہے، یہ بڑی کتابیں ہیں، جیسے ہمارے یہاں سیاستہ ہے ان کی یہ بڑی کتابیں ہیں، یہ کوئی عام رسائل نہیں۔ اس میں خود جناب انہوں نے نقل کی ہے روایت ابی بختری سے، اور ابی بختری روایت کرتے ہیں ابی عبداللہ جعفر بن صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے خود روایت کی ہے، کتاب شیعہ کی ہے، روایت امام معصوم سے ہے، ان کے نزدیک امام معصوم ہے ابی جعفر محمد صادق علیہ السلام، ان کی کتابوں میں باقاعدہ یہ روایت ہے، اور کتاب کافی ہے، روایت ابو البختری نے کی ہے، اور اس نے روایت کی امام معصوم سے، اور امام معصوم یہ کہتی ہیں کہ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، تمام انبیاء کا میراث دولت نہیں ہوتی، نہ دینار ولا درہم، انہم یرثون الاحادیث من احادیثہم، بلکہ وہ لوگ انبیاء کے علم میں سے وراثت حاصل کرتے ہیں۔ تو اب یہ روایت تو خود یعنی امام معصوم کی روایت ہے، اور کتاب بھی ان حضرات کی ہے، ہماری کتاب بھی نہیں ہے، ہماری کتاب ہو تو چلو الگ بات ہے، لیکن یہ تو ان کی اپنی کتاب پہ روایت موجود ہے کہ انبیاء کا میراث دولت دنیا نہیں ہوتی، دولت اور دنیا نہیں ہوتی، بلکہ انبیاء کا میراث کیا ہوتا ہے؟ احادیث من احادیثہم، یعنی ان کے علم سے میراث حاصل کرتے ہیں۔ یہ حضرت ابی عبداللہ محمد بن جعفر صادق علیہ السلام کی اپنی روایت موجود ہے امام معصوم۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مالک بن اوس بن حدثان النصری، ان سے انہوں نے روایت نقل کی ہے کہ ان عمر رضی اللہ تعالی عنہ بمحضر من الصحابہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور میں جماعت صحابہ کے اندر بیٹھے تھے، اور اس جماعت صحابہ میں حضرت علی بھی تھے، حضرت عباس بھی تھے، حضرت عثمان بھی تھے، حذیفہ بن الیمان بھی تھے، سعد بن وقاص بھی تھے، یہ بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا، اور کہا بھی قسم دے کر کے، انشدکم باللہ، میں تم سب کو اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، کیا حضور کا یہ فرمان کہ انا معشر الانبیاء لا نرث دینارا ولا درہما انما ترکناہ فہو صدقۃ، کہ ہم انبیاء کا کوئی میراث نہیں ہوتا دولت دنیا درہم دینار، بلکہ انبیاء کا میراث علم ہوتا ہے۔ کیا یہ حدیث ہے؟ حضرت عمر قسم دے کے تمام صحابہ کو پوچھ رہے ہیں، اور ان میں حضرت علی بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عباس بھی بیٹھے ہوئے، تو تمام صحابہ نے کہا اللہم نعم، انہوں نے کہا حضرت عمر بالکل حدیث ہے۔ جب ان سے پوچھ لیا حضرت اپنا علی رضی اللہ حضرت عمر نے، تو اس کے بعد اب مخاطب ہوئے حضرت علی عباس کو، اور فرمایا انشدکما باللہ، کہ علی عباس میں تم دونوں کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا تم یہ دونوں مانتے ہو کہ یہ حدیث ہے حضور کی؟ کہ حضور پاک کی یہ حدیث مبارک ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا میراث جو ہے وہ دینار و درہم نہیں ہوتا بلکہ علم ہوتا ہے، کیا حضرت علی عباس تم مانتے ہو؟ انہوں نے کہا قالا نعم، انہوں نے کہا کہ بالکل ہم مانتے ہیں، بالکل یہ حدیث۔ تو اب ایمانداری سے خود فرمائیں کہ جس حدیث کے راوی اتنے بڑے بڑے صحابہ ہوں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ خود حضرت علی عباس ہوں، تو پھر حضرت ابو بکر پہ اعتراض کرنے کا کسی کو حق ہے؟ اور دوسری ایک بات یاد رکھیں کہ تمام جو بڑے بڑے لوگ ہیں، چاہے وہ اہل سنت والجماعت سے ہیں یا چاہے وہ اہل تشیع سے ہیں، یہ بات وہ بھی تسلیم کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حدیث متواتر یا غیر متواتر کی تقسیم جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے حضور پاک کی زیارت نہیں کی اور حضور سے خود بات نہیں سنی، یعنی یہ دونوں کے بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ بھی حدیث متواتر ہے یا غیر متواتر ہے،
وہ کہتے ہیں یہ تقسیم تو ان لوگوں کے لیے ہے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب نہیں ہوئی اور جنہوں نے خود حضور سے بات نہیں سنی. لیکن اگر کسی راوی نے حدیث حضور سے خود سن لی ہے تو وہ تو قطعی ہے، اس کا علم تو یقینی ہے کہ اس نے تو خود کانوں سے سنی ہے اور حضور پاک کو دیکھ کے سنی ہے. اگر صرف اسی بات کو بھی حجت رکھا جائے تو حضرت ابو بکر نے تو حدیث خود سنی. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر حضرت ابو بکر عمل کریں تو ان پر اعتراض کرنے کا کیا معنی کہ جی حضور کا میراث نہیں دیا. اور دوسری بات یاد رکھیں کہ بعض شیعہ حضرات ہمارے اہل سنت والجماعت کے لوگوں کو ایک اور دھوکہ بھی دیتے ہیں اللہ ہدایت سے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی اگر حضور کا میراث نہیں تھا تو پھر حضور کی تلوار اور حضور کی ذرا اور حضور کی دلدل جو ہے وہ حضرت علی کو کیوں دی گئی. اور یہ کہتے ہیں کتاب اہل سنت میں بھی موجود ہے کہ یہ چیزیں حضرت علی کو دی گئی. وہ کہتے ہیں کہ جب حضور کا میراث تو تھا نہیں تو پھر یہ چیزیں جو ہے حضور پاک کی تلوار ہے اور حضور پاک کی ذرا ہے اور اس کے بعد حضور کی سواری ہے، دلدل ہے، خچر ہے آپ کا، وہ سواری ہے، یہ سب حضرت علی کو دی گئی ہے. تو جب میراث نہیں تھا تو یہ کیوں دی گئی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ صحابہ نے چھوٹی موٹی غیر قیمتی چیزیں جو تھیں وہ تو حضرت علی کو دے دی، لیکن جو قیمتی مال تھا وہ نہیں دیا. اور اگر آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں ایک منٹ کے لیے، یہی روایت ہم مان لیں، ان چیزوں کا حضرت علی کو دینا جو ہے یہی تو دلیل ہے کہ حضور کا میراث نہیں سمجھ آ رہی بات؟ یہی تو ہماری دلیل ہے سب سے بڑی کہ اگر یہ چیزیں حضور کا میراث تھی تو بی بی فاطمہ کو دی جاتی، حضرت علی کو کیوں دی جاتی؟ حضرت علی تو وارث نہیں ہے حضور کے. حضرت علی میراث کیسے لیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ حضور کے وارث کون ہیں؟ سیدہ فاطمہ الزہرا اور ازواج مطہرات حضور کی بیویاں، حضرت عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ہیں، یہ لوگ وارث ہیں. حضرت علی کیسے وارث ہو گئے؟ وہ تو داماد ہیں، وہ تو ابن ام رسول اللہ ہے. داماد بھی وراثت لیتا ہے، لے تو پھر اپنی بیوی کی لے، حضور کی وراثت کیوں لے؟ حضرت علی اگر وارث بنے ایک منٹ کے لیے تو کل بی بی فاطمہ کی جائیداد کے وارث بنے. اگر بی بی فاطمہ وارث بنے گی تو حضرت علی اگر پہلے فوت ہو جائیں تو پھر بی بی فاطمہ وارث بنے گی. حضور کی جائیداد کا حضرت علی سے کیا تعلق ہے کہ ان کو یہ چیزیں دی گئیں؟ یہی تو دلیل تھی کہ حضور کا میراث کوئی نہیں تھا. اور حضرت علی چونکہ بطن میں نبطال الاسلام بہت بڑے بہادر تھے اور ان کی بہادری پہ حضور کو بھی ناز تھا، تو صحابہ نے کہا کہ جو چیزیں جنگ میں استعمال ہونے والی ہیں وہ اسی بہادر کو دے دو. اب نبی کے بعد ان چیزوں کا حقدار حضرت علی. یہ کوئی جھگڑے والی بات تو نہیں تھی. اب دیکھیں نا جیسے کہ یہاں پر اپنا میرے خیال میں مجھے یہاں تک یاد آتا ہے کہ ایک بادشاہ کا کلام تھا تو وہ علماء کو سپرد کیا گیا. بادشاہ قرآن پڑھتے تھے نا تو اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں کرے. میرے فیصل مروف یہ فوت ہو گئے تو عالم کو بھیجیے کہ بھائی یہ ہمارے والد پڑھتے تھے، اب اس کا حقدار عالم ہے. کبھی قرآن علم علماء پڑھیں گے. اچھا کوئی کتاب ہو مثلا تو آپ کسی مولوی کو دیں گے نا. آج اگر کوئی عالم مر جائے وہ اپنی وراثت میں بخاری شریف چھوڑ جائے، اولاد ساری جاہل ہو، کس کو دیں گے؟ وہ اٹھا کے جائیں گے بابا کسی مدرسے میں دے تو یہاں ضائع تو نہ ہو جائے، اس کے بچے تو جاہل ہیں. تو بہادری کو کوئی چیز ہوگی تو کسی بہادر کو دے دی جائے گی کہ چلو حضور کے خاندان سے بھی ہیں، ابن ام رسول اللہ بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور خیبر والے دن بھی حضور نے ان کو پرچم پکڑایا تھا، چلو بھی یہ چیزیں ان کی حضور کو دے دیں. یہ تو دلیل ہے کہ میراث نہیں ہے. اگر یہ میراث ہوتی تو ازواج مطہرات کو حصہ دیا جائے. میراث ہو تو حضور کی بیویاں حقدار بیٹھی ہیں، حضور کی بیٹی حقدار بیٹھی ہے، حضرت عباس حقدار بیٹھے، ان کو میراث کیوں نہیں دیا گیا؟ تو یہ بھی بہت ایک اعتراض ہے جو لوگوں کے دماغ میں شبہات ڈالنے کے لیے کیا جاتا ہے، ورنہ حقیقت کوئی. دوسری بات یہ ہے کہتے ہیں کہ جی قرآن کی مخالفت ہے. قرآن کہتے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. تو یاد رکھیں کہ تمام مفسرین حضور کے زمانے سے لے کر اس وقت تک سب کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ یوصیکم خطاب امت کو ہے جس میں نبی خود شامل نہیں. اللہ نے فرمایا اللہ تم لوگوں کو حکم دیتا ہے، نبی کی زبان سے حکم دیا جا رہا ہے، نبی خود اس میں شامل نہیں ہے اس حکم سے.
تو بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ اللہ کے نبی کا نام ہوتا ہے لیکن نبی شامل نہیں ہوتے. یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، خطاب نبی کو ہے. جب عورتوں کو تم طلاق دو، حکم جو ہے وہ امت کو ہے. حضور نے تو کوئی طلاق دی ہی نہیں، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیویوں کو طلاق دینے کا حکم دیا گیا. حالانکہ پہلے لفظ ہے کہ یا ایھا النبی، تو اللہ حکم نبی کو دیتے ہیں، مراد امت ہوتی ہے. اور یہاں تو بالکل صیغہ ہی جمع کا ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. تو یہ خطاب امت کے لیے ہے. اس خطاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شامل نہیں. اور شامل کیوں نہیں کہ حضور کی اپنی حدیث موجود ہے اس کی تخصیص کے لیے کہ نحن معاشر الانبیاء، کہ جتنے نبی گزرے ہیں ان کا کوئی دنیا وارث نہیں ہوتی بلکہ ان کا میراث علم ہوتا ہے. اچھا، اب دوسری آیت آ گئی کہ وارث سلیمان داؤد، کہ سلیمان داؤد کے وارث بنے ہیں. تو کیا داؤد کا بیٹا صرف سلیمان تھا؟ حضرت داؤد علیہ السلام کا کیا خیال ہے آپ کو کہ صرف ایک بیٹا تھا سلیمان بس؟ باقی بیٹے کہاں گئے؟ یہ اچھا میراث ہے کہ ایک بیٹے کو اللہ دے دیں باقی سب کو معلوم کر دیں. تو معلوم یہ ہوا کہ داؤد کا علم اور نبوت کا جو مقام ہے وہ صرف سلیمان کو ملا ہے، باقی اولاد کو نہیں ملا. تو یہاں اسی ورثے کا ذکر ہے، نہ کہ دولت والے ورثے کا. اسی لیے آگے موجود ہے قالوا یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، کہ لوگوں اللہ نے ہمیں پرندوں کی بولیاں بھی سکھائی ہیں. تو اس سے مراد علم کی وراثت ہے، نہ کہ مال کی وراثت ہے. اگر مال کی وراثت ہوتی تو حضرت داؤد کے باقی بیٹے کہاں گئے؟ حضرت داؤد کی تو بہت بڑی اولاد ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کی تو بڑی اولاد ہے. آپ کی تو بے انتہا بیویاں ہیں. تو باقی اولاد کہاں گئی؟ بیویاں کہاں گئی حضرت داؤد کی؟ تو یہ بھی دلیل ہے کہ میراث سے مراد میراث علم ہے، نہ کہ میراث سے مراد میراث مال. اچھا، اسی طرح دعا جو ہے حضرت زکریا علیہ السلام کی کہ یارثنی و یارث من آل یعقوب. اب حضرت یعقوب اور حضرت زکریا کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ ہے اور کروڑوں مخلوق ہے، وہ سب وارث ہیں. آل یعقوب ساری وارث ہے. صاف ظاہر ہے کہ مراد اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ میرا مولا مجھے اولاد عطا فرما جو کل میرے علم کی وارث بنے، تاکہ اس علم کو باقی رکھ سکے اور دنیا کی ہدایت کا کام کر سکے. یہ معنی نہیں کہ میری جائیداد کی وارث بنے اور پھر حضرت کی جائیداد پورے آل یعقوب یعنی بنی اسرائیل پہ آپ تقسیم کریں گے لاکھوں میں. تو صاف ظاہر ہے کہ یہ آیات جو ہیں یہ بھی دلالت کرتی ہیں کہ اس کا تعلق بھی میراث سے ہے. اچھا، اسی دان میں ایک اور دان کرتے ہیں، کہتے ہیں اچھا جی خیر یہ تو ثابت ہو گیا کہ میراث سے نہیں ہے، لیکن حضرت ابو بکر نے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کو فدق تو نہیں دیا نا. اور فدق جو تھا وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ کو دیا تھا اور حضرت پاک نے نہیں دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت بھی تھی. اور پھر بی بی صاحبہ نے فدق مانگا بھی تو ابو بکر رضی اللہ تعالی نے نہیں دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بی بی ناراض ہو گئی. اور وہ کہتے ہیں حضور کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ من اغضبها فقد اغضبنی ومن آذاها فقد آذانی. جس نے بی بی فاطمہ کو رنج پہنچایا اس نے محمد مصطفیٰ کو رنج پہنچایا، اور جس نے بی بی کو ناراض کیا اس نے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ کو ناراض کیا. تو کہتے ہیں جب بی بی ناراض ہو گئی، اور صحیح کہتے ہیں آپ کی کتابوں میں سیاق کی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ فغضبت فلم تتکلم، بی بی اتنی ناراض ہو گئی کہ پھر اس نے حضرت ابو بکر سے بات بھی نہیں کی. اور بلکہ کہتے ہیں اہل سنت کی ایک روایت میں یہ بھی موجود ہے فغضبت فلم تتکلم حتی ماتت، کہ بی بی صاحبہ ناراض ہو گئیں، حضرت ابو بکر سے کلام نہ کیا حتیٰ کہ فوت ہو گئیں. تو کہتے ہیں جس پہ بی بی ناراض ہو گئی نبی ناراض ہو گیا، اور جس پہ نبی ناراض ہو گیا خدا ناراض ہو گیا. تو ایسا بندہ خلیفہ کیسے بن گیا؟ تو انہوں نے ایک اعتراض سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہ یہ بھی کیا. اچھا، اب اس کی حقیقت جان لیں کہ جہاں تک فدق کا معاملہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فدق سے بی بی فاطمہ کو بھی خرچ دیتے تھے، اپنی بیویوں کو بھی خرچ دیتے تھے، لیکن بیویوں کو یا اپنی بیٹی کسی کو قبضہ نہیں دیا تھا. اور یہ شریعت کا قاعدہ ہے کہ جو چیز ہیبہ کی جائے جب تک کسی کے قبض میں نہ جائے وہ ملک کبھی تصور نہیں ہوتی. قبضہ تو حضور کا رہا، آپ نے کسی کو قبضہ تو دیا نہیں.
اچھا، اب بی بی صاحبہ مانگنے کے لیے آئی، اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے حضرت ابو بکر سے مانگا، تو حضرت ابو بکر نے بھی یہی جواب دیا کہ اماں مجھے تو اپنا سارا مال میں نے زندگی میں حضور پہ قربان کر دیا ہے، تو میں کیسے فدیہ روک سکتا ہوں؟ میں نے تو اپنا گھر، مال، جان، تن سب کچھ حضور پہ لٹا دیا ہے، اور اب بھی مجھے حضور کا رشتہ دار جو ہیں اپنی اولاد سے بھی زیادہ عزیز ہیں، میں کیسے روک سکتا ہوں؟ لیکن جو چیز اللہ کے نبی نے آپ کو نہیں دی وہ میں نہیں دے سکتا۔ اللہ کے نبی نے آپ کو فتح دے دیا تھا، آپ کو قبضہ دیا تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے کہا پھر میں کیسے دے دوں؟ جو نبی پاک تصرف فرماتے تھے میں وہی کروں۔ بیوی صاحبہ ناراض۔ اچھا، اب حدیث یہ ہے کہ من اغضبہا، جو بیوی کو ناراض کرے، یہ تو نہیں کہ جس پہ بیوی ناراض ہو جائے، بات کو سمجھیں، ایک ہے جو بیوی کو ناراض کرے، ایک ہے کہ جس پہ بیوی ناراض ہو جائے نہ بیوی ناراض ہو جائے گا۔ بات تو یہ ہے نا کہ بیوی ناراض ہوگی، ابو بکر نے تو ناراض نہیں کیا، انہوں نے تو حضور کی حدیث بیان کی۔ اب اگر اپنے ابے کی بات سن کے بیوی ناراض ہو جائے تو ابو بکر کا کیا قصور ہے اس میں؟ انہوں نے تو ان کے ابا کی بات پیش کی کہ بھی حضور نے آپ کو فدق دیا، تو جیسے حضور عمل کرتے تھے میں بھی وہی عمل کروں گا۔ تو اس میں اعتراض کی کون سی بات باقی رہ گئی؟ ایک دوسری بات یہ ہے کہ یہی جو جائیداد ہے، حضرت ابو بکر خلیفہ رہے، حضرت عمر رہے، حضرت عثمان رہے، اس کے بعد حضرت علی بھی آئے کہ نہیں آئے، پھر حضرت حسن آئے کہ نہیں آئے۔ اچھا، ان کے بعد بھی یہ سارا معاملہ جو ہے یہ سارا ان کے تصرف میں رہا، لیکن انہوں نے بھی تو نہیں دیا۔ تو اگر حضرت علی نے نہیں دیا اور ان کی خلافت کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، تو حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کو کیوں نقصان پہنچ گیا؟ اگر حضور کا میراث ابو بکر نے تقسیم نہیں کیا تو حضرت علی نے کہاں تقسیم کیا؟ اگر حضرت ابو بکر نعوذ باللہ بی بی فاطمہ کا حصہ کھا گئے تو حضرت علی حضور کی بیویوں کا حصہ کھا گئے، تو سیدھی بات کیوں نہیں کرتے ہو کہ نبی کا میراث ہوتا ہی نہیں؟ اور جہاں تک فتح کا معاملہ ہے وہ اسی طرح تھا کہ حضور جو آمدنی آتی تھی اب بنی ہاشم کے خاندان پہ خرچ کرتے تھے، اور اسی پر صحابہ نے عمل کیا، اسی پہ ابو بکر نے عمل کیا، اسی پہ عمر نے عمل کیا، اسی پہ عثمان نے عمل کیا، اسی پہ علی نے عمل کیا رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ پھر بعد میں کچھ خلفاء ایسے آئے، بعد یہ آنے بنو عباس میں اور بنو امیہ میں، لیکن پھر جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور آیا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ میں بھی اس میں وہی کروں گا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کسی کا مال نہیں، کسی کا ملک نہیں۔ اب اسی میں ایک اعتراض اور بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ اگر حضور کا میراث نہیں تھا تو ازواج مطہرات کو حجرے کیسے مل گئے؟ ایک اعتراض اور بھی ہے سیدنا ابو بکر کے ذمہ کہ جی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مال میراث نہیں ہے تو جو حضور پاک کی بیویاں ہیں اور وہ بیویاں جن حجروں میں تھیں جو گھر تھے بیویوں کے، تو وہ حضور کے بیویاں وہ کیسے وارث بن گئے؟ کیونکہ جہاں حضور پاک کی مزار مبارک ہے یہ بی بی عائشہ کا حجرہ ہے، ساتھ بی بی فاطمہ الزہرا کا گھر ہے۔ اچھا، اسی طرح اب آپ اس طرف آ جائیں کعبے کی طرف، یعنی جس طرف صف اول اب ہوتی ہے، جہاں کھڑے ہو کے آپ صلاۃ السلام پڑھتے ہیں، یہاں سب بیویوں کے کمرے تھے، جہاں اب جا کے امام کھڑے ہوتے ہیں محراب پر، یہ سب بیویوں کے کمرے ہیں، حضور کی 9 بیویاں ہیں، تو سب کے گھر ایسے تھے۔ بعد میں پھر حضرت عثمان نے ان سے لے کر مسجد کو بڑھایا، ورنہ یہ سارے حجرے جو ہیں بیویوں۔ یہ جو مسجد تھی اس کو بڑھانے کے لیے پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیویوں سے کہا کہ اس کے بدلے میں آپ جگہ لینا چاہیں تو لے لیں، پیسے لینا چاہیں تو لے لیں، لیکن اب مسجد چھوٹی ہو گئی ہے اور توسیع کی ضرورت ہے، تو بیویوں نے ہجرت دے دی تو پھر مسجد بڑھا دی گئی، ورنہ یہ سارے گھر جو ہیں بالکل ایک دوسرے سے ملے ہوئے۔ تو اب بات یہ ہے کہ میراث جو ہے وہ تو موت کے بعد ہوتی ہے نا، حیات میں تو میراث نہیں ہوتی، بندہ زندہ ہے مرے گا تو وارث وہ آئیں گے نا، تو وہ تو اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں بنا کے بیویوں کے ملک ہی کر دیے تھے، وہ تو تھے ہی بیویوں کے، میراث کا کیا مطلب ہے؟ اسی لیے قرآن کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اللہ کی نبی کی بیویوں اپنے گھروں میں رہو،
یہ نہیں کہا کہ بیت الرسول نبی کے گھروں میں رہو، کہا بیوتکن، یہ تو تمہارے گھر ہیں، نبی نے بنا کے تمہیں دے دیے، تو جب نبی بنا کے ہبہ کر کے قبض بھی دے دے وہ تو ان کے ملک ہو گئے، میراث کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ احباب کرام، اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی CD نمبر 13 سماعت فرمائیں۔